ایم کیو ایم نے پر تولنے شروع کر دی ہے اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پر آئیں گے. جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی حکومت کو گھر بھیجنا ہوتا ہے سب سے پہلے ایم کیو ایم کا استعمال کیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل، جنرل باجوہ صاحب نے بھی یہی کام کیا تھا جب عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، تو اس وقت بھی ایم کیو ایم سے رابطہ کیا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا، سردار اختر مینگل سے رابطہ کیا گیا تھا، یہ ساتھ جماعتیں تھیں، باپ پارٹی سے رابطہ کیا تھا. تو یہ 4 جماعتیں تھیں جو کہ جن کا فیصلہ کن ووٹ تھا اور چھوٹی جماعتیں تھیں، اور ان کو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہی تصور کیا جاتا تھا. اب سوائے اختر مینگل صاحب کے باقی جماعتیں وہیں پہ وہیں ہیں، اور باپ پارٹی بھی اسی حکمراں اتحاد کا حصہ ہے، اور ایم کیو ایم بھی اسی جماعت کا حصہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہیں، لیکن اس وقت جو پچھلے دنوں ایک ارتعاش آیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تابڑ توڑ حملے کیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، ملٹری لیڈرشپ پہ، تو اس سے بھی یہ شبہ آیا کہ اس حکومت کا چل چلاؤ شروع ہو چکا ہے. یہ تو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ اب یہ سسٹم جو ہے وہ سٹک ہو چکا ہے اور یہ سسٹم بیٹھنے والا ہے. اور ظاہر ہے جب ایک سسٹم بیٹھ رہا ہو اور ایک کشتی ڈوب رہی ہو تو پھر اس سے چھلانگیں لگائی جاتی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو وی وی آئی پی ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈوبتے ہوئے کشتی سے چھلانگیں لگا کے اپنی جانیں بچائی جائیں. تو لگتا یہی ہے کہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا میدان میں آنا اور ان کا حکومت پہ تنقید کرنا، سسٹم پہ تنقید کرنا، ملٹری لیڈرشپ پہ تنقید کرنا اور بہت زیادہ تنقید کرنا، اور اب ایم کیو ایم جو ہے، حالانکہ فارم 47 مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ملا ہوا ہے اور مخصوص نشستیں مولانا صاحب کو ملی ہوں، ایم کیو ایم کو بھی فارم 47 کی پیداوار ہے یہ، اور مخصوص نشستیں بھی دی گئی، وزارتیں بھی ملی ہوئی ہیں. تو یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اب یہ پریشر کہاں تک لے کر جائیں گے، اور کیا واقعتاً وہی کام ہو رہا ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کے خلاف کیا تھا؟ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ لانچ تو کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ ایک خاص وقت تک تو وہ واپس لیا جا سکتا ہے فیصلہ، وہ آپ اپنے جو تیر جو ہیں وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن جب ہاتھ ٹریگر پہ چلا جائے اور چل جائے، تیر نکل جائے اور کمان سے، تو پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی مومنٹم ایسا ہی ہے. جنرل باجوہ صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ پہلے مومنٹم بنا لیا اور سب کچھ کر لیا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ بات چیت بھی کر رہے تھے، اور پھر آخری وقت میں آ کے انہوں نے کہا کہ اب آپ واپس لے لیں. جب عوامی پریشر دیکھا، جب صورتحال دیکھی جنرل باجوہ صاحب نے، تو انہوں نے پھر واپس لینے کی کوشش کی، تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. اور اس وقت بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں، یہ ہم واپس نہیں لیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. اور بلاول بھٹو نے اس بات کی تصدیق کر دی پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہ جناب بالکل یہ مجھے سامنے کیا گیا تھا اور مجھے اس وقت استعمال کیا گیا، اور پھر ہم نے یہ سٹینڈ لیا تھا اور سٹانس اختیار کیا تھا کہ نہیں ہم واپس نہیں لیں گے. تو اس وقت کیونکہ وہ کہتے تھے ہم بہت آگے جا چکے تھے. اب کی جو صورتحال ہے، اب تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کو عوام میں تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں، عوام میں بھی فارغ ہو چکے ہیں، سسٹم میں بھی فارغ ہو چکے ہیں. کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی بدولت ملٹری لیڈرشپ جو ہے، اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ جو ملٹری لیڈرشپ ہے پریشر ہے وہ ہے ادارے کا. ادارہ بالکل نہیں چاہتا کہ یہ سارے کا سارا گند جو ہے یہ اٹھایا جائے. اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی جنرل باجوہ صاحب کو پریشر آیا تھا ود ان سسٹم کہ جناب آپ بہت آگے چلے گئے ہیں اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو، بہت آگے چلے گئے ہیں، آپ حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ بلکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لہٰذا آپ پیچھے ہٹیں. اور جب ان کو واپس ہٹانے کے لیے مجبور کیا گیا، جب وہ واپس ہٹنا شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ارادہ بدلنے کی کوشش کی تو ارادہ نہیں بدلا گیا تھا. اسی طریقے سے اب جو ہے، اب بھی اب جو سچویشن مختلف ہے، اب تو سارے کا سارا سسٹم ہی بیٹھ چکا ہے، اور پورے 5واں سال ہے ان کو، 5 سال دینے کے باوجود. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پہلے آیا، اب ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہا ہے. تو ایم کیو ایم کے بارے میں، اور خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب کی ایم کیو ایم جو ہے، وہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پوچھے بغیر کوئی ایک گلاس پانی کا بھی پی لیں گے. اس لیے یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، اور اس پریشر کا مقصد کیا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. مطلب سر آپ کو بھی لگ رہا ہے، اب آپ بھی اس مدعے پر آگے کہ مولانا بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان سے کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ مولانا صاحب خود بھی ستائے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو کچھ نہیں مل رہا.
کیک تو کھا رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے, اور پھر نون اور پیپلز پارٹی کا الگ سے معاملہ چل پڑ رہا ہے. مولانا صاحب کو کیا ملا اب تک, وہ ہے اصل مسئلہ. اور ایم کیو ایم کو بہت کچھ مل گیا, کیونکہ ایم کیو ایم تو حکومت میں ہے, وزارتیں لے رہی ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو مولانا نے گورنرشپ مانگی تھی, وہ بھی نہیں ملی. تو اس لیے ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہیں, اور جب پتہ چل جائے, اور مولانا ان سب میں زیادہ سمجھدار اس لیے بھی ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سسٹم کے اندر ارتعاش ہے, اور اس وقت یہ سیٹ اپ فارغ ہو رہا ہے. پرویز مشرف صاحب جب ڈکلائن کی طرف جا رہے تھے, اور اس وقت بھی یہ ساری جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں ہیں ایک ایک کر کے باہر آ گئی تھیں, اور ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مشرف صاحب جا رہے ہیں. تو اس لیے مولانا صاحب ان سے زیادہ زیرک آدمی ہیں اس وقت موجودہ لاٹ میں, اور ہیں بھی اپوزیشن میں, اور اپوزیشن میں بٹھایا ہوا ان کو. تو جب کچھ نہیں مل رہا تو پھر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. سر بہت ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. اب آج ہی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ کراچی کی جو ڈی جی نیب ہے, انہوں نے بھی کوئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ایک پروجیکٹ ہے یلو لائن سم تھنگ پروجیکٹ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا, اور یعنی فائلیں پیپلز پارٹی کی کھول دی گئی ہیں. 28ویں ترمیم کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے, یا کیا, یا بس وہی بات ہے نظام کو یہ پورا چیزیں لپیٹنی ہے, تو لہٰذا اس لیے ان جماعتوں کی فائلیں کھول دی گئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے جو پریشر بلڈ کیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, ایم کیو ایم کی طرف سے, یہ سارے معاملات, اور کبھی گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں, کبھی ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے پہ الزام لگایا جاتا ہے جی 2.5-3 ہزار ارب روپیہ, 3,000 ارب روپیہ اب انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے. جی بالکل. اس کے بعد محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں 100 ارب ڈالر ہے. تو یہ 3,000 ارب روپیہ جو ہے یہ بنتا ہے کوئی 11 ارب ڈالر. یہ صرف وہ کہتے ہیں سندھ سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, وفاقی وزیر ہیں, اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کھایا پیا جا رہا ہے. دوسری جانب سی پیک کے معاملات ہیں, اور سی پیک اب اس وقت ایک ہلکی سی خبر آئی تھی, اور اس وقت کے وزیر تجارت نے جب یہ کہا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت مہنگے ہیں اور ان کو ریویو کرنا چاہیے, تو اس وقت پاکستان میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا گیا تھا قومی سلامتی کے نام پہ. کیوں ہو یہ دیکھیں, یہ سی پیک جو گیم چینجر ہے, اور اس کو آپ ٹچ کر رہے ہیں, یہ سی پیک کے خلاف ہو گئے ہیں. جبکہ سی پیک میں غیر شفافیت کے معاملے میں عمران خان نے ایک بات کی تھی, وہ بھی ہلکی سی کی تھی, اگر اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے تو, کیونکہ چائنا بہت زیادہ اس وقت ہارڈ لائنر تھا, آپ سے کوئی کسی قسم کا نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس وقت یہ قومی سلامتی کے پیچھے چھپ گئے تھے سارے. اب وہی بات آ گئی ہے کہ سی پیک میں جو قرضے ہیں وہ 28 ارب ڈالر تک ہیں, اور سی پیک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ 62 ارب ڈالر کی ہے. 28 ارب ڈالر اب چائنا واپس مانگ رہا ہے, اور دوسری جانب جو اس کی ڈیفر پیمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی بلینز میں چلی گئی ہیں, وہ مانگ رہا ہے. تو یہ سارے معاملات اس وقت اگر ایڈریس کر لیے جاتے, اور نون لیگ, یہ کوئی اور نہیں بتا رہا تھا, جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اورنج لائن ٹرین میں شہباز شریف صاحب نے کتنے پیسے کمائے, اور وہ آلموسٹ وہ کہتے تھے کہ 60% جو ہے وہ کک بیکس کی صورت میں واپس گیا, صرف 40% پروجیکٹ پہ لگا ہے. 2 پروجیکٹ کا نام دیا تھا انہوں نے. تو یہ نیب جو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے مولانا صاحب کو, ایم کیو ایم کو, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جنرل صاحب جو ہیں وہ 28ویں ترمیم کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, اور 28ویں ترمیم کا مطلب ہے کہ مجھے باوردی صدر بنایا جائے, اور اگلی ترمیم میں باوردی صدر یعنی کہ وہ قطعاً ختم کر دی جائے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ باوردی, تو انہوں نے کہہ تاحیات وہ فیلڈ مارشل تو بن گئے, اب وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ پریزیڈنٹ بھی بن جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس میں اب پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان تو دے دیا انہوں نے, اور اب وہ مانگ رہے ہیں کشمیر. اب کشمیر میں مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں, وہ کشمیر ہمارا ہے, کیونکہ میرا دادا کشمیری, میرا نانا کشمیری, میری دادی, میری نانی, میں کشمیری, ابا کشمیری, چچا کشمیری, بھائی کشمیری, میں سب کچھ ہی کشمیری. تو انہوں نے وہ جا کے, اور گرین بسوں کا بھی اعلان کر دیا, وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں. اور گلگت بلتستان میں میاں صاحب جا کے واپس آ گئے تھے, لیکن یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیک جو ہے وہ کشمیر کا وہ نون لیگ حاصل کر رہی ہے, اور جی راتوں رات چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, اور وہ کشمیر حوالے کیا جا رہا ہے نون لیگ کے. اب یہ بات کی جا رہی ہے, اور یہ ساری ڈیلنگ ویلنگ جو ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے
کہ اب اگر پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کہتے ہیں جی نیب آ رہا ہے تو پھر نیب تو ادھر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اگر صوبہ سندھ میں چھوٹا صوبہ جو ہے اس میں اگر 3,000 ارب روپیہ جا سکتا ہے، 30,000 ارب روپیہ جا سکتا ہے یا 3,000 جا سکتا ہے، تو پھر پنجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے، تو یہاں سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 4-5 گنا زیادہ گئے ہوں گے، اور وہاں پہ تو صرف دبئی اور قطر اور سعودیہ انہی کو اگر آپ چیک کر لیں، پھر آذربائیجان بھی یہ بہت جاتے ہیں، پھر بیلاروس بھی بہت جاتے ہیں، اس طرف بھی بہت رخ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھ لی جائے تو پھر بہت ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بارگین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے کہ اب تو ہم سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ہم نے آنا ہی آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے باورتی صدر بنا دیں تو ٹھیک ہے، اور کچھ اور اختیارات بھی آپ سرنڈر کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ چینج ہو جائے گا۔ سر 5 اگست اور لانگ مارچ کی تاریخ کے اوپر الگ سے آتے سوال کریں گے، لیکن ایک کنفیوژن ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی یہ پریشرائز کر رہے ہیں، ان کی فائلیں کھلنے کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ obviously پورا نظام ہی، یعنی جس طرح سے ایم کیو ایم اور سب لوگ سڑکوں پہ آنے کا کہہ رہے ہیں، جگہ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی، ایجوٹیشن کی بات ہوتی ہے، ساتھ ہی سہیل آفریدی کے وہ تمام تر کیسز کھول دیے جاتے ہیں جو بند پڑے تھے، ان کو بھی ایف سی سی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے کر دیا گیا، چاہے نیب کے حوالے سے ہو۔ اب ٹاؤٹ بڑے خوش ہیں کہ عمران خان کا مستقبل بھی وفاقی آئینی عدالت کے پاس چلا گیا ہے۔ آئے گا کون؟ یہ ونڈر بوائے آئے گا کوئی؟ کون آئے گا پھر؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور کہ ان کو کیا ملے گا؟ بالکل جناب، ان کو یہ ملے گا۔ اب یہ آپ نے جو سپریم کورٹ کا بات کی ہے کہ وہ نیب کے سارے مقدمات وفاقی غیر آئینی عدالت کے پاس چلے گئے، سپریم کورٹ نے خود ہی سرنڈر کر دیا۔ ایک تو سپریم کورٹ نے اس لیے سرنڈر کیا کہ ہم ذلیل نہ ہوں، اور بجائے اس کے کہ ایک دفعہ ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کیس ہی وہ سن لیں، وفاقی غیر آئینی عدالت ذلیل ہو اور لکھے ہوئے فیصلے آنے ہیں، تو وہ فیصلے ہر روز ایک فیصلہ آئے گا، وہ ہم اناؤنس ہوں گے، ہر روز ہمیں گالیاں ملیں گی اور ہماری ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے ایک دفعہ ذلیل ہو جائیں، سرنڈر کر دیں اپنا اختیار۔ وہ انہوں نے کر دیا وفاقی غیر آئینی عدالت کو۔ اب وہ وفاقی غیر آئینی عدالت جو ہے وہ اب ہو جائے گی، اور وہ غیر آئینی عدالت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، الیکشن شور پارلیمان نے بنائی ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات اپنے پاس لا رہے ہیں، یعنی ادھر پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو دکھا رہے ہیں، نیب دکھا رہے ہیں، ابھی پیپلز پارٹی کو دکھا رہے ہیں، نون کو بھی دکھا دیں گے، وہ تو بہت ہی آسان ہدف ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر وہ معاملات کریں گے، کیونکہ یہ ونڈو کھلا رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور بات چیت جو بھی ہے ہلکی پھلکی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملات خود کریں گے کہ دیکھیں یہ وفاقی غیر آئینی عدالت ہے، یہ ہماری عدالت ہے، ہمارے جج ہیں، ہم یہاں پہ 19-20 کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، تو آپ پھر ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ ساروں کو وہ اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں، پھر ہر کسی کے لیے ایک ایک پیکج ہوگا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ کیا کریں گے؟ آپ نے جو سوال کیا الٹیمیٹلی کیا ہے کہ کیا فائدہ ہوگا، تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جناب ہم سب کو فارغ کر دیتے ہیں، مائنس آل کر دیتے ہیں، اور ایک نگراں حکومت بنا لیتے ہیں، جس کو قومی حکومت کا نام دے سکتے ہیں آپ، جس کو ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم بناتے ہیں سال 2 سال 3 سال کے لیے، اور اس دوران آپ سارے اپنا اپنا کام کریں، اور آپ کو بھی ایز کر دیا جائے گا، پی ٹی آئی کو کہا جائے گا کہ ہم آپ کو ایز کر دیتے ہیں، آپ کے مقدمات نیچرل وے میں واپس ہو جائیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ کر لینا۔ تو ادھر نون لیگ بھی ہم نے آپ کے نون کو بھی فارغ کر دیا، پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا، عوامی پریشر بھی کم ہو جائے گا ہمارے بادشاہ سلامت پہ، اور اپنی پسند کا ایک ٹیکنوکریٹ، ایک نگراں حکومت لے کے آ کے بٹھا دیں گے، اور پھر وفاقی غیر آئینی عدالت کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جناب اب یہ 90 دن کا قدغن ختم کریں اور ہمیں اجازت دے دیں ٹل فردر آرڈر کی، یا 3 سال کی اجازت دے دیں، جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کو سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی 3 سال کی، جب وہ 1999 میں آئے تھے، تو سپریم کورٹ، چونکہ اس وقت میں سپریم کورٹ ہی کور کرتا تھا ظفر علی شاہ کیس میں، جب گئے تو انہوں نے 3 سال کی اجازت دے دی تھی کہ 3 سال تک آپ رہیں گے، 3 سال بعد آپ الیکشن کروائیں گے، اس دوران آپ نے آئین میں کچھ ہیر پھیر کرنی ہے تو کر لیں۔ تو وہ یہ سارا ماڈل جو ہے لے کے آ رہے ہیں، یہ فیلڈ مارشل کے ذہن میں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نیا ماڈل تو کوئی ہے نہیں۔ جنرل ایوب خان ماڈل ہے،
یحییٰ خان ماڈل ہے، ضیاء ماڈل ہے، پرویز مشرف ماڈل ہے، یہ سارے ماڈل مختلف رکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی لے کے آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی فائل پرانی کھولتے ہیں، جھاڑتے ہیں کہ جناب جنرل ایوب نے کیا کیا تھا، فلاں ڈکٹیٹر نے کیا کیا تھا، فلاں ڈکٹیٹر کیسے نکلے تھے، تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں.